بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون سامنے ہو اگر روح خیر البشر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو، پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، چاند ان کو جو دیکھے تو ہو شرمگی، تک کہ یوسف کہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو حلقہ یاراں تم ریشم کی طرح نرم، جسم حق و باطل ہو تو فولاد بن ہے مومن، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مولا اپنے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دوستان محترم، آپ کی نظر میں ہم نے یہ شعر پڑھا اور آپ کے نظر کیا اور آیت پاک پڑھی، ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جو میں نے شعر پڑھا اس کا ترجمہ اور اس آیت پاک کا ترجمہ سیم ایک ہی ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر سخت اور زوراور ہیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ ہیں، ساتھی ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ بہت سخت اور زوراور ہیں، اور آپس میں وہ ایک دوسرے سے بہت نرم ہیں، شفیق ہیں، ان کے دل ایک دوسرے کے لیے بہت ہی نرم ہیں، لیکن کافروں کے لیے وہ سخت ہیں۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے اور سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ سامعین محترم، آج جو ہم بیان عرض کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے پیارے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کیسے کیا۔
اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور جانثار سپاہیوں کی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تعارف کروایا ہے اس آیت پاک، جیسا کہ میں نے ترجمہ بھی بیان کیا۔ یہ جاننے دے کہ امت کا رشتہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ بحیثیت امتی ہم اپنے برگزیدہ محبوب و مکرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کا رشتہ، تعلق اور ربط استوار کریں، یہ وہ مضمون ہے جو قرآن پاک میں صحابہ کرام رضوان اجمعین کے کروائے گئے تعارف سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اجمعین کا یہ تعارف کسی دوسرے صحابی نے نہیں کرایا، تابعین نے نہیں کرایا، کسی مورخ اور محقق نے نہیں کروایا، کسی محدث اور مفسر نے نہیں کروایا، کسی عالم یا کسی عارف نے نہیں کروایا، بلکہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اس تعارف کا اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا اور قرآن پاک میں فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب تعارف کروایا جاتا ہے، اب یہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا تعارف ہے، اس کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹائٹل قائم کیا ہے، جیسے ہم نے یہ بیان شروع کرنے سے پہلے عرض کیا کہ آج کا جو ہمارا بیان ہے اس کا عنوان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عشق رسول۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ایک ٹائٹل، ایک عنوان قائم کیا، جیسا کہ کسی کتاب کا ٹائٹل ہوتا ہے، اگر ٹائٹل نہ ہو اور بغیر ٹائٹل کے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہو تو دیکھنے سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کتاب کا مضمون کیا ہے۔ مطلب کتاب رکھی ہوئی ہے، دور سے آپ دیکھتے ہیں یا اس کے قریب سے دیکھتے ہیں، اگر اس کا ٹائٹل نہیں ہے تو آپ کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ یہ کس قسم کی کتاب ہے، اس میں کیا ہے، کتاب کا مضمون کیا۔ لہذا مصنف کتاب کا ایک ٹائٹل قائم کرتا ہے، جو کتاب کو لکھنے والا ہے وہ اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل لازمی قائم کرتا ہے، جس سے فہرست اور اندرونی صفحات دیکھے بغیر معلوم ہو جاتا ہے کہ کتاب کا مضمون کیا ہے۔ ٹائٹل کا کتاب کے اندر موجود مضمون کے ساتھ ایک تعلق موجود ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو مضمون ہے وہ تعارف صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہے۔ اس تعارف سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹائٹل بیان فرمایا کہ وہ ٹائٹل، وہ عنوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آیت مبارکہ کا نفس مضمون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہوتا، اوصاف بیان کرنے ہوتے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، شفاعت، اطاعت، علم اور اخلاق کا بیان ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور شانیں بیان کی جاتی، ایسا ہی ہوتا نا۔ تو ٹائٹل عنوان محمد رسول اللہ سمجھ میں آتا ہے، مضمون تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تعارف ہے کہ وہ ان اوصاف کے مالک تھے، مگر ٹائٹل محمد رسول اللہ لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مضمون کچھ اور ہے، عنوان کچھ اور ہے، اس کی وجہ سمجھنے کے لیے آپ سے میں بات کر رہا ہوں۔ مضمون اور تعارف اوصاف صحابہ میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنوان قائم کر کے یہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ اے لوگوں، صحابہ کرام کی ایک ایسی جماعت تھی جن کے کئی وصف اور کئی پہچانیں تھیں۔ اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ ان کی اپنی پہچان تھی، وہ نیک بھی تھے، صالح بھی تھے، پرہیزگار اور امتی بھی تھے، اور متقی بھی تھے، اور تہجد گزار اور شب زندہ دار بھی تھے، عالم اور عارف بھی تھے، عابد اور زاہد بھی تھے، مبلغ، مربی اور خوش خلق بھی تھے۔ ان کی شخصیتوں کے بہت سارے گوشے تھے جن میں ان کی نیکیاں اور ان کی خوبیاں تھیں، مگر جب سے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر میرے محبوب کے ہو گئے، رب یہ بتانا چاہتا ہے انہوں نے اپنی ساری پہچانیں، اپنی ساری علامتیں مٹا دی تھی، اور ان کی ساری پہچانیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گم ہو گئی تھی، اور ان کی ساری جو بھی پہچان تھی، جو بھی ان کی شان تھی، انہوں نے سب کچھ مٹا دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ فنا ہو گئے۔ ان کا عنوان حیات صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ساری پہچانیں مٹا چکے ہیں، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا ہو گئے ہیں۔ اب ان کی اپنی ذاتیں، اپنی پہچان کوئی نہیں رہی، ذاتی علامتیں کوئی نہیں رہی۔ ان کی علامت اور ان کی پہچان صرف اور صرف نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پہچان کے طور پر، ان کے تعارف کے سر وقت پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا۔ خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں کہ محمد محمد کریندے گزر گئی۔ مطلب یہ ہے، اس کا معنی ہے کہ کسی نے پوچھا یار کیسے زندگی گزر رہی ہے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یار کیا پوچھتے ہو، ساری زندگی بس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت پیارا نام لیتے لیتے گزر گئے۔ اور پھر فرمایا آگے، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیندے گزر گئی۔ کہ میری عمر جو ہے، میں نے جس کو بھی دیکھا، کہ جس ڈاچی اور اونٹنی کو بھی دیکھتا ہوں، مجھے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کا تصور کرنا پڑتا ہے، اور میں وہ تصور کر کے یہی سوچتا ہوں کہ یہ وہی اونٹنی چلی جا رہی ہے، اس کے جو نقش پا ہیں، جو اس اونٹنی کے نقش ہیں، میں ان کو چومنے لگ جاتا ہوں۔ اس تصور میں گم ہو جاتا ہوں کہ کہیں یہ اونٹنی کے پاؤں اسی اونٹنی کے نشان تو نہیں۔ جب کوئی کسی میں فنا ہو جاتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں کہ جب کوئی کسی کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے تو وہی عنوان اس کی زندگی کا بن جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا عنوان زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا، اس لیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنا ہو گئے۔ آیت مبارکہ میں عنوان اور مضمون کے اس تعلق سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ آپ کا، ہمارا اور پوری امت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق کس طرح کا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے اس طرح کا تعلق، فلاحیت و محبت استوار ہونا چاہیے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا تھا۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری حیات میں تکتے تھے، ہم تو اس تکنے سے محروم ہو گئے، مگر ہمارے ہر تعلق کی نوعیت اسی کی پیروی ہونی چاہیے۔
ہمارے تعلق کی ہر سمت اسی تعلق کی جھلک اس میں نظر آنی چاہیے، پھر ہم راہ راست یعنی صحیح راستے پر آئیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنی ساری علامتیں، ساری پہچانیں مٹا دیں، ہر چیز میں وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے۔ ہم حجر اسود کو چومتے ہیں، جو بھی لوگ مکہ میں جاتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر بلاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اس وقت دل میں یہ خیال اور نیت رکھتے ہیں کہ اس کو چومنے سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا بھائی تصور کہ نہیں؟ یار بولو تو صحیح بھائی، کہ سمجھ نہیں آ رہی؟ یہی مشہور ہے نا کہ جب ہم اس کو چومیں گے تو ہمارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ مگر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی نیت اور ارادہ کو دیکھیے، ہائے ہائے ہائے، کہ وہ حجر اسود کو کیوں چوم رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے سامنے آئے تاکہ حجر اسود کو میں چوم سکوں، تو آپ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس کو ہاتھ میں لے کے فرمایا چومنے سے پہلے کہ اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ میرے نفع کا مالک ہے اور نہ تو میرے نقصان کا مالک ہے، اس کے باوجود میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ میں چوم اس لیے رہا ہوں، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی نہ چومتا، مگر اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما۔ یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، اس کو کہتے ہیں فنا ہو جانا، اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنے اوپر لاگو کر لینا۔ تو آپ نے یہ فرمایا، اور ہم گناہوں کو بخشوانے کے لیے پڑے رہتے ہیں کہ یار ہمارے گناہ بخش ہو جائیں۔ ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے نا۔ بلکہ ایک دفعہ ہم طواف کر رہے تھے، تراویحوں کا وقت ہو گیا، ہم تراویحیں پڑھنے لگ گئے، میمن بھی ایک ہمارے ساتھ تھا۔ ہم نے کہا یار میمن بھائی نظر نہیں آ رہے۔ جب تراویح ختم ہو گئی تو ہم نے پوچھا کہ یار آپ کہاں چلے گئے تھے، آپ نے تراویح نہیں پڑھی؟ اس نے کہا یار آپ تو کم ثواب حاصل کرتے ہو، میں نے ڈبل ثواب حاصل کیا ہے۔ میں کاروباری آدمی ہوں، میں طواف بھی کرتا رہا ہوں اور میں وہ آواز بھی سنتا رہا ہوں جو قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ ثواب کے چکر میں جو بندے وہاں پڑے رہتے ہیں، اس ثواب کو چھوڑو یار، پتہ نہیں ہماری نماز قبول ہے یا نہیں، ہمارا جانا وہاں قبول ہے یا نہیں، ہمارے حجر اسود کو چومنا قبول ہے یا نہیں۔ صرف اور صرف اس لیے وہاں پر جاؤ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بس اس کے علاوہ دوسری بات ہی نہیں ذہن میں ہونی چاہیے۔ بخشنا نہ بخشنا وہ رب کا کام ہے، ان باتوں سے نہیں بخشا جا رہا۔ عمل ہونا چاہیے، عمل ضرور کرے، جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا اسی کے اوپر عمل کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آگے